بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، اس پر از حکمت قرآن کی قسم، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شک یقینی پیغمبروں میں سے ہو اور دین کے بالکل سیدھے راستے پر ثابت قدم ہو جو بڑے مہربان اور غالب خدا کا نازل کیا ہوا ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو عذاب خدا سے ڈراؤ جن کے باپ دادا تم سے پہلے کسی پیغمبر سے ڈرائے نہیں گئے تو وہ دین سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان میں اکثر پر تو عذاب کی باتیں یقیناً بالکل ٹھیک پوری اتری، یہ لوگ تو ایمان لائیں گے نہیں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں بھاری بھاری لوہے کے طوق ڈال دیے ہیں اور وہ ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ گردنیں اٹھائے ہوئے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر اوپر سے ان کو ڈھانک دیا ہے تو وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تم تو بس اسی شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت مانے اور بے دیکھے بھالے خدا کا خوف رکھے، تو تم اس کو گناہوں کی معافی اور ایک باعزت و آبرو اجر کی خوشخبری دے دو۔ ہم ہی یقیناً مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ لوگ پہلے کر چکے ہیں ان کو اور ان کی اچھی یا بری باقی ماندہ نشانیوں کو لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک صریح و روشن پیشوا میں گھیر دیا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے مثال کے طور پر ایک گاؤں انطاکیہ والوں کا قصہ بیان کرو کہ جب وہاں ہمارے پیغمبر آئے، اس طرح کہ جب ہم نے ان کے پاس 2 پیغمبر یوحنا اور یونس علیہ السلام بھیجے تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا، تب ہم نے ایک تیسرے پیغمبر شمعون سے ان دونوں کو مدد دی تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس خدا کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم لوگ بھی تو بس ہمارے ہی سے آدمی ہو اور خدا نے کچھ نازل و واضل نہیں کیا ہے، تم سب کے سب بس بالکل جھوٹے ہو۔ تب ان پیغمبروں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم یقیناً اسی کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، اور تم مانو یا نہ مانو
ہم پر تو بس کھلم کھلا احکام خدا کا پہنچا دینا فرض ہے۔ وہ بولے ہم نے تم لوگوں کو بہت نحس قدم پایا کہ تمہارے آتے ہی قحط میں مبتلا ہوئے، تو اگر تم اپنی باتوں سے باز نہ آؤگے تو ہم لوگ تمہیں ضرور سنگسار کر دیں گے اور تم کو یقینی ہمارا دردناک عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تمہاری کرنی سے تمہارے ساتھ ہے، کیا جب نصیحت کی جاتی ہے تو تم اسے بدفعلی کہتے ہو؟ نہیں، بلکہ تم خود اپنی حد سے بڑھ گئے۔ اور اتنے میں شہر کے اس سرے سے ایک شخص حبیب نجار دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان پیغمبروں کا کہنا مانو، ایسے لوگوں کا ضرور کہنا مانو جو تم سے تبلیغ رسالت کی کچھ مزدوری نہیں مانگتے، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔